اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ نیکیوں کے دروازوں کا اجمالی خاکہ۔ لیس البر، یہی نیکی نہیں ہے، ان تولوا وجوہکم، کہ صرف اپنے منہ کو پھیرو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کو خطاب ہے، کیونکہ عیسائیوں کا قبلہ بیت المقدس کی مشرقی جانب تھا، یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس کی مغربی جانب تھا، اور ان میں سے ہر ایک کا خیال یہی تھا کہ اصل نیکی اسی قبلے کی طرف منہ پھیرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ قبلہ تو منسوخ ہو چکا ہے، منسوخ پر عمل کرنا کہاں کی نیکی ہے۔ نکتہ، اللہ کے حکم کے سامنے چوں چرا نہ کریں، کیوں اور کیسے نہ کریں، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ کسی سمت میں بحیثیت سمت کوئی تقدس نہیں ہے، کوئی پاکیزگی نہیں ہے۔ کسی چیز میں تقدس اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے اور اس کے حکم کے مطابق ہی اس کی طرف رخ کیا جائے۔ جیسے کہ اب کعبۃ اللہ کی طرف اللہ رب العزت کا حکم سمجھ کر رخ کیا جاتا ہے، اس لیے یہودیوں اور عیسائیوں کو تنبیہ کی گئی کہ تم منسوخ پر عمل کر کے اس کو نیکی سمجھ رہے ہو، حالانکہ منسوخ پر عمل کرنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس وقت جو حکم دے اس کی پیروی کی جائے، اس کے حکم کے سامنے کوئی چون چرا نہ کی جائے۔ جیسا کہ مسلمانوں نے قبلے کی تبدیلی پہ بے چون چرا، یعنی چون چرا کیے بغیر عمل کر لیا ہے۔ اس سے مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس میں خطاب مسلمانوں کو بھی ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ تمام نیکی صرف یہی نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، اس کے سوا کچھ بھی عمل نہ کرو۔ نیکی یہ ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، لیکن نیکی تو یہ ہے آدمی اللہ پر ایمان لائے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، قیامت کے دن پر ایمان لائے، وَالْمَلَائِكَةِ، فرشتوں پر ایمان لائے، وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے۔ ایمان اور عقیدہ وہ چیز ہے جس کے بغیر کوئی نیکی قبول نہیں ہے، اس لیے پہلے ایمانیات اور عقائد کو بیان کیا، اس کے بعد اعمال کو بیان کیا۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں کئی عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت پر ایمان، اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ رب العزت موجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ تمام اچھی صفات کے ساتھ متصف ہے، تمام بری صفات سے پاک اور منزہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ایمان باللہ کو پہلے ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت پر ایمان نیکی کے تمام دروازوں کی بنیاد ہے۔ اسی سے محبت، اسی سے امیدیں، اسی سے خوف رکھنا ضروری ہے۔ یہ یقین اور ایمان انسان کے دل نظر میں انقلاب برپا کر دیتا ہے، اسی سے اعمال کرنے کا جذبہ اور ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا بیان، اس بات کی تصدیق کرنا کہ زندگی اسی دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہونے والی ہے، وہی حقیقی زندگی ہے۔ اسی زندگی میں کامیابی، ناکامی، نیکی، برائی، ثواب، عذاب کے عملی فیصلے ہوں گے، وہاں حساب کتاب بھی ہے اور جنت جہنم بھی ہے۔ نمبر 3، فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتوں کے وجود کی تصدیق کرنا۔ فرشتے ایک نوری مخلوق ہیں، حسب ضرورت مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، ان کی فطرت میں برائی کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہرگز نہیں کرتے، ان کی تعداد بے شمار ہے، مختلف ذمہ داریاں ان کے سپورٹ کی گئی ہیں۔ ان فرشتوں میں سے 4 فرشتے بڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ انبیاء علیہ السلام پر وحی لانے پر مقرر تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے قریب سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ روح قبض کرنے پر متعین ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، یہ بارش کے انتظام پر فائز ہیں۔ فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے، فرشتوں پر ایمان لائے بغیر بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 4، اللہ رب العزت کی تمام کتابوں پر ایمان،
اللہ رب العزت نے بعض انبیاء کو کتابیں عطا فرمائیں، بعض پر صحیفے اتارے۔ جتنے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا وہ سب برحق تھا۔ انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والے تمام صحیفوں اور کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، البتہ جہاں تک عمل کا تعلق ہے تو وہ صرف آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ہوگا، کیونکہ سابقہ تمام کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ نمبر 5، انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت نے انسانی ہدایت کے لیے بعض ہستیوں کو چنا، انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ رب العزت نے بہت سے انبیاء بھیجے۔ وہ تمام انبیاء معصوم، گناہوں سے پاک اور صاف تھے۔ ان تمام پر بلا تفریق ایمان لانا اور ان سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ عقائد کو بیان کرنے کے بعد اب حقوق العباد کو بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اللہ کی محبت پہ اپنا مال خرچ کرے، یعنی صرف اللہ رب العزت کی محبت میں آ کر مال خرچ کرے، اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ کوئی غرض نہ ہو۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العزت اپنی محبت میں خرچ کرنے والوں کا ذکر ان الفاظ سے فرماتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین، رشتہ داروں پر بھی مال خرچ کرو، یتیموں پر بھی خرچ کرو، مسکینوں پر بھی خرچ کرو، یعنی اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کریں۔ وابن السبیل، مسافروں پر اللہ کی محبت کی خاطر خرچ کریں۔ والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرانے پر، یعنی اللہ کی محبت میں مانگنے والوں، غلاموں یا ان مسلمان قیدیوں کے چھڑانے میں اپنا مال خرچ کریں جو کافروں کے ہاتھوں گرفتار ہوں، یا قرض داروں کو قرض کی قید سے چھڑانے میں اپنا مال خرچ کریں۔ حقوق العباد کے بعد اب حقوق اللہ کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، یعنی تمام شرائط و آداب کو سامنے رکھتے ہوئے حضوری کے ساتھ، یعنی توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فکر پیدا کریں، تکبیر اولیٰ کے ساتھ وقت مقرر پر نماز ادا کریں۔ وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرے، یعنی آداب اور شرائط کا خیال کرتے ہوئے زکوٰۃ اپنے مصرف میں خرچ کرے اور حقداروں تک پہنچائے۔ حقوق اللہ میں نیکی کو بیان کر کے اب معاملات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، جب وہ وعدہ کر لیتے ہوں تو اسے پورا کرنے کے عادی ہوں، خواہ وہ خالق سے کیا ہوا وعدہ ہو یا مخلوق سے کیا ہوا وعدہ ہو، سب کو پورا کرنے کے عادی ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، وعدوں کو پورا کیا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ خالق اور مخلوق کے ساتھ حسن اخلاق کیا ہے؟ علامہ محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کے ساتھ بہترین اخلاق یہ ہے تسلیم و رضا کا شیوہ اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ بہترین اخلاق یہ ہے کہ ان کے ساتھ معافی، درگزر اور سخاوت کا معاملہ کیا جائے۔ یہاں سے اخلاق حسنہ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ والصابرین فی البأساء، تنگی میں صبر کرنے والے، والضراء، تکلیف میں صبر کرنے والے، وحین البأس، جنگ کے وقت صبر سے کام لیں۔ مالی تنگدستی، جسمانی بیماریوں، تکلیفوں میں دشمن دین سے جنگ کرتے ہوئے صبر سے کام لیں۔ واضح ہے کہ مالی طور پر پیش آنے والی تکلیف کو البأسا اور جسمانی طور پر پیش آنے والی تکلیف کو والضراء کہتے ہیں۔ نکتہ، صبر کے 3 مواقع ہیں۔ تمام احوال میں صبر کرنا محمود ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر راضی رہے اور مصیبتوں پریشانیوں کے گلے شکوے نہ کرے، مگر اس جگہ صرف 3 مواقع بیان کرنے کی وجہ یہ ہے جو آدمی ان 3 موقعوں پر صبر کر لیتا ہے تو اس کے لیے باقی جگہوں پر صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہاں جو 3 تکلیفیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ہر دوسری پہلے سے سخت اور تیسری پہلی دونوں سے سخت تر ہے۔ اندرونی کمالات کا نکھار، یہ صبر کے وہ 3 خاص مواقع ہیں
جس سے سیرت کی پختگی، اندرونی کمالات کے جواہر کا اظہار ہوتا ہے۔ بس چاہیے کہ خاص طور پر ان تینوں جگہوں پر صبر کرنے کی کوشش کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یعنی عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق مذکورہ کے ساتھ متصف ہیں۔ وہی لوگ اپنے عقائد و ایمان، دین اور حق کی اتباع میں سچے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، جو اللہ رب العزت کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچ گئے اور اس کی رضا کو حاصل کر کے آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو گئے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اپنا جائزہ لیں۔ یہ آیت مبارکہ انسان کے ظاہر و باطن کے لیے جامع آیت ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس آیت میں بیان کیے گئے کمالات انسانیہ اور اوصاف حمیدہ کا جائزہ لے کہ اہل ایمان کے یہ مثالی اوصاف اس کی ذات میں پائے جاتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر آج ہی سے فکر کریں۔ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے۔ آیت کے بیان کیے گئے اوصاف کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ نمبر 2، پوری شخصیت کو بدلنا ضروری ہے۔ حقیقی نیک آدمی بننے کے لیے صرف چہرے کا رخ بدلنا کافی نہیں، بلکہ پوری شخصیت کا بدلنا ضروری ہے تاکہ اپنی اور دوسروں کی زندگی میں بھی امن و سکون پیدا کر سکے۔ نمبر 3، کامل کون ہے؟ کامل مومن وہ ہے جو عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق میں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرے۔ نمبر 4، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری کرتا ہے، جبکہ اس کی خلاف ورزی وہی کرتا ہے جو کہ منافق ہوتا ہے۔ نمبر 5، اللہ رب العزت کی محبت میں مال خرچ کرنا ایمان کے کامل ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہونے کی دلیل ہے۔ مال کی قبولیت کے لیے اسے صحیح مصرف میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ بعض لوگ زکوٰۃ تو دیتے ہیں مگر صحیح مصرف میں خرچ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ بعض دیتے ہوئے اخلاص کا خیال نہیں کرتے، ریاکاری آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ان دونوں باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، یہ صحیح معنی میں مومن نہیں ہے۔ دین کے چند امور پر عمل کرنا، باقی اجزاء کو نظر انداز کرنے والا نہ تو صحیح معنی میں مومن ہو سکتا ہے اور نہ ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 7، یہ ایمانی اوصاف ہیں۔ وعدے کو پورا کرنا اور صبر ایمانی اوصاف میں سے ہے جنہیں اختیار کرنے سے سارے معاملات اور اخلاق درست ہو سکتے ہیں۔ نمبر 8، ایمانی دعوے میں سچا کون؟ ایمانی دعوے میں سچا صرف اسی شخص کو کہا جا سکتا ہے جس کا عمل اس کی زبان کی تائید کرے۔ نمبر 9، اسلام کی تمام تعلیمات کا مقصد کیا ہے؟ اسلام کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اور مقصد تقوی کا حاصل کرنا ہے، اور دنیا آخرت کی ساری نعمتیں تقوی کا انعام ہے، اور دنیا آخرت کی ساری نعمتیں تقوی والوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ہوتا ہے فتویٰ اور ایک ہوتا ہے تقوی۔ فتوے میں آخری حد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد بھی حد نہیں ہوتی، اس کے بعد پھر آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ لیکن تقوی میں جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اور بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ آدمی جائز چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے تاکہ حرام میں اور مشتبہ میں پڑنے سے بالکل ہی بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو متقی پرہیزگار مومن بنا دے۔ آمین۔